بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذبیح کون ہے کے بارے میں جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دلچسپ اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذبیح کون ہے؟ یہ مذکورہ بالا روایات سے مکمل طور پر واضح ہو گیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اوپر کی روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مکہ میں مقیم تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ بچپن میں وہ مکہ میں آئے ہوں، اور قرآن مجید سے بھی ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ذبیح کے ذکر کے بعد فرمایا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا من الصالحین۔ سورہ صافات آیت نمبر 182۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے اسحاق نبی کی خوشخبری سنائی جو نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور جس نے آیت مذکورہ میں لفظ نبیًا کو حال بنایا ہے، یعنی ہم نے اسے اسحاق کے نبی ہونے کی خوشخبری سنائی، نہ کہ پیدا ہونے کی۔ اس نے تکلف کیا ہے۔ اسرائیلی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبیح کہا گیا ہے، اور اسرائیل کتب میں تحریف اور رد و بدل ہوا ہے، خصوصاً زیر بحث مسئلے میں ضرور تغیر و تبدل ہوا ہے، کیونکہ اسرائیلی کتب میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے، اور انہی کی ایک کتب کے نسخے میں صریح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کرے، اور یہ اضافہ انہوں نے خود اپنے طور پر کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ تحریف انہوں نے اس لیے کی ہے تاکہ آخری نبی کا شرف اپنے اندر ثابت کر سکیں، اور دوسری وجہ عرب سے حسد ہے، کیونکہ اسماعیل عرب کے باپ ہیں جو حجاز میں آباد ہوئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، جن کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، جس کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہوتے ہیں، اور اس کو کوشش میں انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور اس میں اضافہ کر دیا، اور بہتان ترازی اس قوم کی عادت و شیوہ ہے، اور یہ بات انہوں نے تسلیم نہیں کی کہ یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ علماء اسلاف میں سے بھی اکثریت اس کی قائل ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، لیکن دراصل یہ بات یا تو انہوں نے حضرت کعب الاحبار سے حاصل کی ہے یا پھر اہل کتاب کی کتب سے اخذ کی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی قرآن کے مفہوم کا تقاضا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہی تھے۔ قرآن کے مفہوم ہی نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ پر غور و فکر سے کام لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ نص کا تقاضا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ حضرت ابن کعب کرزی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے پر قرآن مجید کی اس آیت سے بہت عجیب طرز پر استدلال کیا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ سورہ ہود آیت نمبر
71। وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا جائے اسحاق کے ہاں یعقوب ہوگا، پھر یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے اسحاق علیہ السلام کو بچپن ہی میں ذبح کرنے کا حکم بھی دیا جائے۔ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم تو پہلی بشارت کے منافی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، اور اس استدلال پر علامہ سہیلی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ مکمل جملہ ہے اور مِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب یہ ایک الگ جملہ ہے، یہ بعد والا جملہ بشارت کے تحت نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں کہ عربی قاعدے کی روح سے مجرد پر عطف ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ حرف جر کو دوبارہ لایا جائے، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وَمِن بَعْدِهِ بِأَمْرُ اور مِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب منصوب ہے، اس کا فعل محذوف ہے، تقدیر عبادت یوں ہے، مگر ان کی بات یہ محال نظر ہے۔ اور علامہ سہیلی نے حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کو ترجیح دیتے ہوئے اس آیت سے استدلال کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ، تو فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ تھے، تو وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو کیسے پہنچے؟ اور علامہ سہیلی کا یہ استدلال بھی قابل غور ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مکہ شریف اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ حضرت کعب الاحبار حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے قائل ہیں، اور ان کے ساتھ درج ذیل حضرات سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، عطا شعبی مقاتل، عبداللہ بن عمیر، ابو میسرہ، زید بن اسلم، عبداللہ بن شفیق، زہری، قاسم ابن ابی بردہ مقہول، عثمان بن حاضر، صدی، حسن قتادہ، ابو حذیل، ابن ثابت، اور اس کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، اور یہ بڑی باعث تعجب بات ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت اسی طرح مروی ہے، لیکن صحیح روایات مذکورہ حضرات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ درج ذیل حضرات سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی روایات یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں جن کا اللہ کی طرف سے فدیہ دیا گیا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ وہ اسحاق ہیں، یہ ان کا صریح جھوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے، اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اور ابن ابی حاتم ہی فرماتے ہیں کہ درج ذیل حضرات کی رائے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ وہ حضرات یہ ہیں حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الطفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، شعبی محمد بن کعب، ابو جعفر، محمد بن علی اور ابو صالح، یہ سب حضرات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں۔ ابن کثیر مؤلف فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یا ابن
الزبیحین۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور یہی نظریہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، محمد بن اسحاق بن یسار کا ہے اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن مجید کی آیت فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، سورہ ہود آیت نمبر 71۔ ترجمہ: پس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی سے اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کا استدلال کیا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر انہوں نے شام کے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجا جو پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور اچھا مسلمان ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ یہ شخص یہود کے علماء میں سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ تم عربوں پر حسد کرتے ہیں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، اور اللہ نے انہیں ان کے صبر اور استقامت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور یہودی اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کو ذبیح مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد امجد ہیں۔ ہم نے اس مسئلے کو دلائل و آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مفصل طور پر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے۔